السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں اور زندگی کا منشور تقوی کو قرار دیں۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے جو نظام مقرر کیا ہے اس کی بنیاد تقوی پر رکھی ہے۔ وہ تقوی انسان کی زندگی کے لیے ایک طرز اور انداز مقرر کیا ہے، الہی طریقہ زندگی انسان کا۔ تقوی کا بیان قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ تقوی سے مراد محفوظ طرز زندگی، جس میں انسان آفات، بلیات، خطرات سے محفوظ ہے، دنیاوی خطرات سے بھی اور اخروی خطرات سے محفوظ ہے۔ دنیاوی خطرات کچھ انسان کے جسم کو ہیں، کچھ انسان کی روح و نفس کے لیے ہیں، اور کچھ انسان کی معاشرت کے لیے ہیں، معاشرے کے لیے ہیں۔ ان تمام خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے و رکھنے کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے جو نظام بنایا ہے اسے تقوی کہا ہے، اس کا عنوان تقوی رکھا ہے۔ تقوی ایک خالص دینی اصطلاح ہے۔ اس معنی میں تقوی بائیں کہ عربی لفظ ہے، لیکن اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا جس مفہوم میں قرآن کریم میں ذکر اس کا آیا ہے، اور دین میں اللہ تعالیٰ نے جس معنی و مفہوم کے لیے استعمال کیا ہے لفظ تقوی کو اپنے کلام مقدس میں، نہ عربی لغت میں و نہ غیر عربی لغت میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوا تقوی۔ اگرچہ تقوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں عرب اپنے کلچرل معنی میں، تہذیب کے معنی میں، یہ اصطلاح جو دین کے مد نظر ہے محفوظ نظام و محفوظ طرز زندگی، اس معنی میں استعمال نہیں کرتے۔ انسان اپنے محفوظ رہنے کے لیے جن چیزوں کو خطر سمجھتا ہے ان سے بچنے کے لیے اہتمام کرتا ہے، لیکن وہ اہتمام ناکافی ہوتا ہے۔ جیسے اس وقت پاکستان میں حفاظتی و تحفظ کے لیے پاکستانی حکومت، پاکستانی عوام و سیاستدان و افواج اہتمام کرتے ہیں، لیکن جتنا اہتمام کرتے ہیں پاکستان و پاکستانیوں کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے، اتنا ہی غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ نظام زندگی ان کی طرف سے نہیں ہے تاکہ اس کا تحفظ ان کی طرف سے ہو۔ زندگی کا تحفظ اسی منبع سے ہو سکتا ہے جس منبع سے انسان کو زندگی عطا ہوئی ہے۔ ہم نے اگر زندگی ان سے لی ہوتی تو پھر تحفظ بھی زندگی کا ان سے لے سکتے تھے۔ نہ یہ دنیا میں تحفظ دے سکتے ہیں اور نہ آخرت میں تحفظ دے سکتے ہیں۔ تحفظ اس کے ہاتھ میں ہے، حفظ زندگی جس کے ہاتھ میں خود حیات ہے، زندگی ہے۔ اور انسان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کن چیزوں سے میں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات کے اندر ہے کہ انسان کہ پڑھی ہے یہ آیت پہلے یہاں پر کہ انسان خدا سے بسا اوقات خود شر طلب کرتا ہے
یدعو الانسان بالشر، خدا سے انسان شر طلب کرتا ہے، دعاءہ بالخیر، اس طرح سے اللہ سے شر مانگتا ہے جس طرح سے خیر مانگی جاتی ہے، جس طرح خیر طلب کرنا چاہیے اس انداز سے اللہ سے شر طلب کرتا ہے۔ اپنے آپ کو جان بوجھ کر خطرات میں ڈالتا ہے، تمیز نہیں ہے، تشخیص نہیں ہے اس کو کہ میرے لیے خطر کیا ہے اور خطر سے بچنے کے لیے راستہ کیا ہے۔ جن چیزوں کو اپنے لیے تحفظ سمجھتا ہے وہ سب سے بڑا شر انسان کے لیے ثابت ہوتے ہیں۔ یدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر، شر مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنا چاہیے اس کو، اس طرح سے شر مانگتا ہے۔ خوب یہ شر ہے، انسان خود اپنے لیے شر فراہم کرتا ہے۔ جتنے ظالمین ہیں، خطر ہیں، یہ سارے انسان نے خود بنائے ہیں۔ آج دنیا جن خطرات میں، وہ مسلمان جن خطرات میں مبتلا ہیں، وہ غرق ہیں، یہ سارے خطرات انسان نے خود، مسلمانوں نے خود اپنے لیے بنائے ہیں۔ دہشت گرد گروپ خود بنائے ہیں، دہشت گرد تنظیمیں خود بنائی ہیں تحفظ کے لیے۔ مثلا پاکستان کے تحفظ کے لیے مجاہدین بنائے تھے، وہی آج طالبان و دہشت گرد و داعش اس شکل میں چلے گئے ہیں۔ یہ خطرہ جو آج پاکستان کو ہے، یہ خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے لیے کھڑا کیا ہے۔ حتیٰ نجی زندگی میں دیکھیں، اکثر بیمار کیوں بیمار ہیں؟ نامناسب کھانے کی وجہ سے، نامناسب طرز زندگی کی وجہ سے۔ کھانا اپنے لیے خود بنایا ہے اور ایسا کھانا بنایا ہے جو انسان کو بیمار کر دیتا ہے۔ جو مختلف بیماریوں میں اس وقت مبتلا ہیں، جن کے بدن میں چربی زیادہ ہے، جن کے بدن میں کولیسٹرول زیادہ ہے، جن کے بدن میں شوگر زیادہ ہے، جن کے بدن میں نمکیات زیادہ ہیں، اور انواع و اقسام کی بیماریاں، خود ان پر ٹھونسی نہیں ہے کسی نے آ کر باہر سے، جنات نے ان کے اوپر بیماریاں مسلط نہیں کی ہیں، خود ایسی بیماری زا چیزیں کھائی ہیں انہوں نے جس سے بیمار ہوئے ہیں۔ بس انسان خطر خود اپنے لیے فراہم کرتا ہے، نادانی کی وجہ سے، خواہشات پرستی کی وجہ سے، ہوس کی وجہ سے، اور تمیز نہ کرنے کی وجہ سے خیر و شر میں اپنے لیے خطرات مول لے لیتا ہے۔ الہی زندگی میں ان تمام موجبات اور تمام اسباب و تمام بیماری پیدا کرنے والی امور سے انسان کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ نظام الہی انسان کے لیے اس طرح سے تدوین کیا گیا ہے، اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ جس میں تحفظ حیات انسان مد نظر ہے۔ اس نظام کو ہم نے چھوڑ دیا، الہی نظام کو، الہی نظام جو تقوی کی بنیاد پر ہے، اسے ترک کر دیا ہے اور آبائی نظام اپنا لیا ہے۔ آبائی نظام نے یہ مصائب ہمارے اوپر ڈھائے ہیں جو آج ساری دنیا اور بالخصوص مسلمان اور پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔ ان سب سے نجات کا راستہ یہ ہے کہ الہی نظام کی طرف رجوع کیا جائے، لوٹ کے آئیں، اس کی طرف آئیں، چونکہ وہ نجات کے ذریعے اور تحفظ کے لیے ہے۔ الہی نظام سے مراد نہ جو حکمرانوں نے یا سیاستدانوں نے دین کے نام پر جعلی احزاب و جعلی تنظیمیں اور جعلی گروہ بنا کر اسلامی متعارف کروائے ہوئے ہیں۔ جب الہی نظام کی طرف رجوع کے لیے بات کی جاتی ہے، مراد قرآن کریم ہے، قرآن کریم کے نظام کی طرف آئیں، نہ کہ ان تنظیموں کے نظام کی طرف آئیں۔ الہی نظام سے مراد جماعت اسلامی کا نظام نہیں ہے، اسلامی نظام سے، الہی نظام سے مراد جمعیت کا نظام نہیں ہے، الہی نظام سے مراد کسی اور گروہ یا حزب کی طرف سے جو نعرہ شعار لگایا گیا ہے وہ نہیں ہے مراد۔ جو قرآن کریم میں اللہ نے تقوی کی بنیاد پر جس نظام کو بیان کیا ہے، جس کے اندر تقوی نہ ہو، طغیان نہ ہو، اور جس کے اندر غوایت نہ ہو، جس کے اندر گمراہی نہ ہو، پاک و پاکیزہ نظام، اسے نظام تقوی کہا گیا ہے۔ تقوی کو
قرآن کریم میں مختلف بیان سے ذکر کیا گیا ہے، جن میں ایک فصل قرآن کریم کی تقوی کے متعلق مقام متقین ہے کہ متقین کس مقام و منزلت پر بارگاہ خدا میں فائز ہیں، کیا مرتبہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا مقرر کیا ہوا ہے۔ ان آیات میں سے جہاں متقین کا مقام ذکر کیا گیا ہے، سورہ صاد 38واں سورہ ہے قرآن کریم کا، اس کی آیہ 49 ہے۔ ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، یہ بیان ہے کہ متقین کے لیے حسن مآب ہے۔ یہ بھی اصطلاح مخصوص قرآن کریم کی ہے، جس طرح تقوی و متقی مخصوص اصطلاح ہے قرآن کی انسانی حیات کے لیے، اسی طرح اس کے انجام کے لیے یہ حسن و مآب مخصوص قرآنی اصطلاح ہے۔ اس آیت میں متقین کا مقام اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے قرآن میں آیات، ھذا ذکر، یہ ذکر ہے، یہ یاد آوری اور یاد دہانی ہے، یہ تذکرہ ہے، اور متقین کے لیے حسن مآب ہے۔ مآب رجوع کو کہتے ہیں، آخری مقام جہاں پر انسان جا کر پڑاؤ ڈالتا ہے، آخری ٹھکانہ جہاں پر انسان سفر ختم کرتا ہے اور آرام و آسائش اختیار کرتا ہے، اس کو مآب کہتے ہیں۔ اس باب سے، اس لفظ سے قرآن کریم میں اور بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے اواب، اواب بھی اسی سے ہے کہ رجوع کرنا اور لوٹ کر اس مقام پر پہنچنا جہاں انسان کو آگے سفر نہیں کرنا، سفر اختتام پذیر ہو گیا ہے، وہاں پر انسان نے منزل اختیار کر لی ہے، اس کو مآب کہتے ہیں، یعنی انجام، آخری انجام ہے متقین کا انجام، نہائی انجام، جس کو پاکستانیوں کی مادری زبان میں کہتے ہیں الٹیمیٹ انجام، آخری انتہائی فرجام جو انسان کا ہوگا وہ بہت ہی خوبصورت ہے، متقین کے لیے حسن و مآب ہے۔ اور جو بے تقوی ہیں، غیر متقی ہیں، ان کے لیے انجام تو ہے لیکن حسن و مآب نہیں ہے، ان کے لیے بہت ہی عبرتناک انجام ہے، ان کے لیے خطرناک انجام ہے۔ حسن مآب فقط مخصوص ہے متقین کے لیے۔ اس سے پہلے قرآن کریم میں انبیاء کرام و ایسی برگزیدہ ہستیوں کا ذکر ہے جنہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسوہ کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ سورہ صاد میں، سورہ انبیاء میں اور سورہ صاد میں یہ اسوے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت سلیمان نبی کا ذکر ہے، ان کے فرزند، ان کے اب داؤد کا ذکر ہے، اور اس کے بعد حضرت ایوب کا ذکر ہے، ان کے ابتلاءات کا ذکر ہے، و اسی طرح ان آیات کے اندر حضرت ابراہیم و اسحاق کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اسماعیل و یسع و ذوالکفل۔ آیا 48 میں ہے وَاذْكُرْ اسماعیل والیسع وذوالکفل وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ نبی ہیں، انبیاء کے زمرے میں ان کا ذکر آیا ہے، انبیاء ہیں، اگرچہ بعض مفسرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان ہستیوں کے، یہ بزرگوار جو قرآن میں جن کے نام آئے ہیں، بعض ان میں سے نبی نہیں ہیں، یعنی ان کی نبوت پر کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ لیکن چونکہ انبیاء کے ذکر کے اسنا میں ان کا ذکر آیا ہے، اور یہ کافی ہے یہ کہنے کے لیے کہ یہ انبیاء تھے اپنے زمانے کے اور اپنی قوموں کے لیے۔ ان میں ایک اسماعیل ہیں، و یسع ہیں، و ذوالکفل، یہ 3 ہستیاں۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم، اسحاق و یعقوب اور حضرت ایوب و دیگر انبیاء کا پہلی آیات میں ذکر ہے، انہیں ہم بیان نہیں کرتے۔ یہ نزدیک ترین آیت
49 نمبر آیت کے ساتھ آیا 48 ہے، وَذْكُرْ اسماعیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، حکم ہے کہ آپ یاد کریں اور یاد کرائیں، اپنی ملت کو، امت کو یاد دہانی کرائیں، اور خود بھی آپ ذہن ملائیں، یاد کریں، ذکر کریں، تذکرہ کریں ماجرا ان ہستیوں کا جو آپ سے پہلے گزر گئے ہیں۔ وہ کون تھے؟ ان میں اسماعیل ہیں، دو اسماعیل قرآن کریم میں ذکر ہوئے ہیں، ایک اسماعیل ابن ابراہیم ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت خلیل اللہ کے فرزند، کہ ظاہراً یہاں اس آیت میں وہی مراد ہیں، اور ایک ہیں اسماعیل صادق الوعد جن کا پہلے ذکر کیا ہے۔ یہ اور اسماعیل ہیں، دو شخصیتوں کا ذکر قرآن کریم میں بنام اسماعیل آیا ہے۔ وَذْكُرْ اسماعیل، آپ اسماعیل کو یاد کریں، وَالْيَسَع، یسع بھی نبی کا نام ہے، اور وَذَلْكِفْلِ، اور اسی طرح ذلکفل کا یہ بھی نام ہے، ذوالکفل نبی کا نام ہے، عبری نام ہے۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب اخیار میں سے ہیں۔ اخیار اہل خیر، جو خیر پر ہو اس کو کہتے ہیں اخیار، جمع ہے بصورت اخیار، خیر و اخیار، یہ سب اخیار میں سے ہیں، یعنی یہ سب خیر پر ہیں، وہ سب منتخب و برگزیدگان ہیں، اختیار کیے گئے ہیں۔ ان ہستیوں کے اندر ایسی خصوصیت تھی ان شخصیات میں جس کی بنا پر اللہ نے ان سب کو اختیار کیا ہے۔ ھذا ذکر، اور یہ تذکرہ ان تمام انبیاء کا جو پہلے گزرے ہیں، یہ سب ھذا ذکر، یہ یاد دہانی ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ، اور متقین کے لیے بہت ہی خوبصورت انجام ہے، حسن مآب ہے۔ جو با تقوی لوگ ہیں، تقوی کا انجام بہت عالی ہے۔ اس کی ایک جھلک قرآن نے اس عالی اختتام کی یا انجام کی ایک جھلک یہ ذکر کی ہے، جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب وعندہم قاصرات الطرف اطراب ھذا ما توعدون لیوم الحساب ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد۔ پھر اس کے بعد ہے طاغین، متقین کے مقابلے میں ہے طاغین، با تغوا، طغیان، جن کے اندر طغیان ہے۔ طغیان سے مراد جو حدود خدا و نظام خدا سے ہٹ کر رہ رہے ہیں، باہر زندگی بسر کر رہے ہیں، تقوی کے مطابق زندگیاں نہیں گزار رہے، متقی نہیں ہیں، ان کے لیے ہے آیا 55 میں ہے۔ ھذا، یہ تو تذکرہ تھا متقین کا، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآب، شر مآب، بدترین انجام تقوی، اہل تقوی کے لیے ہے، جن میں تقوی نہیں ہے، تقوی ہے، طغیان ہے، نافرمانی ہے جن کے اندر، ان کے لیے بدترین انجام ہے۔ جہنما، وہ انجام ان کا جہنم ہے، یصلونہا، جس میں یہ پھینکے جائیں گے، فبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، پھر ان کا ذکر کیا گیا کہ انہیں وہاں میسر کیا آئے گا، کیا چیز انہیں دی جائے گی جہنم میں، خوراک کیسی ہوگی، ماحول کیسا ہوگا، ساتھی کیسے ہوں گے، ہر چیز شدید عذاب دہ ہوگی، دردناک عذاب جہنم کے شرکاء میں، جہنم کے دوستوں میں، جہنم کے پڑوسیوں میں، آپس میں وہ ایک دوسرے کے لیے عذاب ہوں گے، اور باقی عذاب انہیں ساتھیوں سے آسان لگے گا کہ یہ عذاب آسان ہے، اس ساتھی کے ساتھ رہنا زیادہ بڑی جہنم ہے، زیادہ خطرناک ہے اس قسم کے ساتھی کے ساتھ رہنا۔ یہ دو موازنے ہیں جو قرآن نے کیے ہیں، ان للمتقین لحسن مآب،
وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، متقیوں کے لیے خوبصورت و بہترین انجام ہے، اور با تقویٰ لوگوں کے لیے، طاغیوں کے لیے، طغیان کرنے والوں کے لیے بدترین انجام ہے۔ اور یہ یاداوری ہے، یاد دہانی ہے۔ ھذا ذکر، غافل متوجہ نہیں ہوتا، ذکر توجہ ہے، توجہ کریں۔ قرآن یہ فرما رہے وَذْکُر یعنی توجہ کریں، خاطر میں لائیں، یاد میں لائیں اپنی یہ بات جسے بھولے ہوئے ہیں آپ، چونکہ آپ جس زندگی میں ہیں، لوگوں کو خطاب ہے، جس زندگی میں غرق ہیں اس نے مست کر دیا ہے آپ کو، مستی میں ہیں، اور فراموش کر گئے ہیں کہ آپ کا انجام کیا ہوگا۔ جب انجام انسان بھول جاتا ہے پھر زندگی میں گمراہی آ جاتی ہے۔ جس انسان کی زندگی میں انحراف ہے وہ آخرت کو بھولا ہوا ہے، بلکہ روایات میں ہے کہ جب انسان کوئی ایک جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس لحظے آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اگر آخرت اس کے ذہن میں ہو اور آخرت اس کی یاد میں ہو، متوجہ ہو، توجہ ہو اس کی آخرت کی جانب، گناہ نہیں کرے گا۔ غفلت انسان سے گناہ کرواتی ہے، غفلت موقع فراہم کرتی ہے انسان کے لیے تاکہ معصیت کے اندر غرق ہو جائے، دلدل معصیت میں ڈوب جائے انسان۔ یہ یاد دہانی ہے، یاداوری ہے غافلوں کو کہ انجام کی طرف بھی دیکھو، کیا ہوگا انجام تمہارا۔ یہاں کی وقتی مستی کے اندر، چونکہ طغیان کے اندر لذت آتی ہے انسان کو، مستی ہے طغیان کے اندر۔ جب طغیان آتا ہے انسان کے نفس میں، بڑے خطرے میں ہے انسان طغیان میں۔ جیسے پاکستان میں آپ سنتے ہیں برساتوں میں، برسات کے ایام میں جب بارشیں ہوتی ہیں تند و تیز، دریاؤں میں طغیانی آتی ہے۔ دریاؤں کی طغیانی سے بستیاں اجڑ جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، کھیت ویران ہو جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں، جانی و مالی شدید نقصان ہوتا ہے۔ بعض اوقات اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ سال ہر سال حکومتیں بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتی۔ سال ہا قبل مثلا 2010 میں پاکستان میں ایک بڑا طغیان آیا تھا، سیلاب آیا تھا۔ جس طرح اس سے پہلے ایک بڑا زلزلہ آیا تھا پاکستان کے اندر تباہ کن 2005 میں، یا اس سے پہلے، اس زلزلے کے نقصان ابھی تک تلافی نہیں ہوا۔ ابھی تک جن کا نقصان ہوا تھا اسی حالت میں یا اس سے بدتر حالت میں موجود ہیں۔ اسی طرح جو سیلاب زدگان تھے ان کے لیے جو نقصان ہوا تھا ان کی وہ تلافی ابھی تک نہیں ہوئی۔ طغیان اتنا آتا ہے، شدید تہس نہس کر دیتا ہے سب کچھ۔ اس سے زیادہ نقصان جو پانی کا طغیان ہے، دریاؤں کا طغیان ہے، اس سے زیادہ طغیان انسان کے نفس کا طغیان ہے۔ دریا بپھر جائے، دریا میں طغیانی آئے، اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا نفس کے اندر انسان کی شہوت میں طغیانی آ جائے، انسان کے نفس میں طغیانی آ جائے، انسان کے خواہشات کے اندر طغیانی آ جائے۔ اس طغیانی سے جو کچھ نابود ہوتا ہے اس کی سرے سے تلافی نہیں ہو سکتی۔ UN بھی مل کے کرے، ساری دنیا مل کے کرے، جو طغیان نفس میں پیدا ہوتا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ سب کچھ ویران کر دیتا ہے، عفت و حیا کو ویران کر دیتا ہے، شرم و حیا ختم کر دیتا ہے، انسانی قدریں انسان کے اندر سے نابود کر دیتا ہے یہ طغیان۔ تعلقات انسان کے، خدا سے رشتہ انسان کا کاٹ دیتا ہے۔ کوئی دریا اتنا نہیں بپھرتا کہ انسان کا رابطہ خدا سے کاٹ دے۔ ممکن ہے 2 گاؤں آپس میں کٹ جائیں، پل ٹوٹ گیا ہے، دریا و نہر میں طغیانی آئی ہے، پل ٹوٹ گیا ہے، یہ بستی اس بستی سے یا دیہاتی علاقہ شہری علاقے سے کٹ گیا ہے، لیکن اتنا دریا طغیانی میں نہیں آیا کوئی آج تک زمین پر جس نے انسان کا رشتہ خدا سے توڑ دیا ہو، اللہ سے توڑ دیا ہو، دور کر دیا ہو، یہ پل گرا دیا ہو۔
نفس میں طغیان یہ کام کرتا ہے، خدا سے انسان کا تعلق کاٹ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، اور انسان کو فاسق بنا دیتا ہے، فاجر بنا دیتا ہے، دین سے انسان کا تعلق توڑ دیتا ہے، حدود الہی سے انسان کا تعلق توڑ دیتا ہے۔ پانی میں جب طغیانی آتی ہے، وہ بپھر کے نہر سے یا پانی کے حد، دریا کی حد سے نکل کر کھیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ نفس میں جب طغیانی آتی ہے، یہ خطرناک جگہوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ طغیانی والا نفس جس کے اندر طغیانی آ جائے، اس کی نگاہیں نامحرم کی حدود میں داخل ہو جاتی ہیں۔ نفس میں جب طغیانی آ جائے، خواہشات دوسروں کے مال تک تجاوز کر جاتی ہیں، دوسروں کی ناموس تک تجاوز کر جاتی ہیں، اور یہ طغیانی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ با تقوی لوگوں کا انجام حسن و مآب ہے، اور با طغیان، با تقوی لوگوں کا انجام شر مآب ہے۔ حسن و مآب و شر مآب، اس سے ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں، چونکہ مترجمین مفسرین نے اسی طرح بیان کیا ہے اس مطلب کو، تو ہمارے ذہن میں بھی وہ سادہ سا مطلب جو سرے سے جس کی پرواہ نہیں کرتے۔ مثلا اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں اتنی آرام دہ جگہ نہیں ہوگی سونے کی، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے سو لیں گے، آرام دہ نہیں ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، گزارا کر لیں گے۔ ہوتا ہے کبھی آپ کسی میلے پہ جاتے ہیں، کسی اور مجلس پہ جاتے ہیں، کسی اور بڑے پروگرام میں جاتے ہیں، اپنے علاقے گاؤں سے، شہر سے دوسرے کسی شہر میں، وہاں پنڈال میں جا کے سو جاتے ہیں۔ آرام نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے، ہم گراؤنڈ میں سو گئے، تکلیف تھی، مچھر تھے، ٹھنڈک تھی، گرمی تھی، لیکن رات کاٹ لی کسی نہ کسی طریقے سے۔ جہنم کو اس طرح سمجھتے ہیں ہم کہ اس طرح کی ایک جگہ ہوگی جہاں پنکھا نہیں ہوگا، جہاں لائٹ نہیں ہوگی، جہاں سہولتیں نہیں ہوں گی، اور کسی نہ کسی طرح کاٹ لیں گے وہاں۔ صحیح تصویر نہیں ہے جہنم کی، شر مآب اور حسن مآب کی درست تصویر نہیں ذہن کے اندر۔ شر مآب و حسن مآب کس کو کہتے ہیں؟ مآب رجوع، بازگشت، برگشت، جہاں پر پہنچنا ہے۔ شر مآب و حسن مآب رہائشگاہ کے بارے میں نہیں کہا جا رہا کہ وہاں زمین سخت ہوگی، گدے نہیں ہوں گے، میٹرس نہیں ہوں گے، کمرے میں اے سی نہیں ہوگا، اور جنت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ ساری سہولتیں ہوں گی، ٹھنڈے کمرے ہوں گے، سردیوں میں گرم کمرے ہوں گے، گرمیوں میں ٹھنڈے کمرے ہوں گے، اور بہترین رہائش ہوگی۔ کہ جنت کا یہ تصور ہم نے اپنے تخیل سے بنایا ہے۔ جنت و جہنم جن کو یہاں پر شر مآب و حسن مآب سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی بازگشت حسین و بازگشت شر، ایک انجام شر ہے و ایک انجام حسین ہے۔ یہ انجام انسان کا ہے، نہ کہ ٹھکانے کا یا رہائشگاہ کا، ریسٹ ہاؤس کا۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ مکان خراب ہے وہاں، جگہ خراب ہے وہاں، بلکہ انسان کا انجام طاغی و متقی، با تقوی و با تقوی، ان دو لوگوں کا انجام، یعنی خود ان کا انجام، نہ ان کی جگہ کا، کہ جہاں یہ پہنچیں گے وہ جگہ تکلیف دہ ہوگی۔ اس کو جب انسان تصور کرتا ہے کہ وہ جگہ تکلیف دہ ہوگی تو کسی نہ کسی طریقے سے کر لوں گا گزارا۔ خوب لوگ جیلوں میں بھی تو رہ لیتے ہیں، کانٹوں میں بھی کہتے ہیں نیند آ جاتی ہے، سختیوں میں بھی لوگ گزارا کر لیتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے نبھا لیتے ہیں۔ اس نے ہمیں جری کر دیا ہے، اس غلط تصور نے، کہ جہنم رہائش ہے، ٹھکانہ ہے، کمرہ ہے، پنڈال ہے، لیکن تکلیف دہ ہے، خوب ہم کسی نہ کسی طریقے سے کر لیں گے وہاں۔ نہ عزیز من، جنت حسن مآب ہے و جہنم شر مآب ہے۔ شر مآب و حسن مآب یعنی انجام، فرجام، اختتام۔ انسان
جس طرح سے زندگی بسر کر رہا ہے، بن رہا ہے، اپنے آپ کو بنا رہا ہے، اور بناتے بناتے جو آخری شکل بنے گی انسان کی، جو نہائی شکل بنے گی، الٹیمیٹ شکل بنے گی انسان کی، وہ دو ہیں، شر مآب و حسن مآب۔ کمرہ گرم نہیں ہوگا، وجود گرم ہوگا۔ یہ نہیں کہ جنت ٹھنڈی ہوگی اور ہم اس میں، جیسے یا گرمیوں کے موسم میں ہم اپنے حال میں گھر میں اے سی لگا کے ماحول ٹھنڈا کر کے پھر خود لذت محسوس کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں ٹھنڈے ماحول سے۔ یہ نہیں ہے تصویر جنت کی کہ ماحول ٹھنڈا ہوگا، رہائش ٹھنڈی ہوگی، اور ہمارے بدن کا جو ٹیمپریچر ہے اس کے مطابق باہر کا ماحول آرام دہ اور پرسکون ہوگا۔ چونکہ اگر ماحول ٹھنڈا ہوگا تو پھر جنت و جہنم ماحول کے لیے ہے نا، انسان کے لیے۔ جنت و جہنم یا مآب رجوع انسان کا ہے، ماحول کا رجوع نہیں ہے۔ اگر یہ مسجد ٹھنڈی ہو، ہم ہوں یا نہ ہوں، مسجد کا ماحول اگر ٹھنڈا ہو تو مسجد کو یہ خصوصیت حاصل ہوئی ہے، ٹھنڈک نصیب ہوئی ہے۔ انسان نے اس میں جا کر تھوڑی سی حس کی ہے ٹھنڈک، مسجد کی ٹھنڈک اس تک پہنچی ہے۔ یہ خصوصیت مسجد کی ہے نا انسان کی۔ اگر مسجد گرم ہو تو یہ خصوصیت مسجد کی ہے نا انسان کی۔ جنت و جہنم انسان کی خصوصیات ہیں، نہ کہ ماحول کی۔ انسان کا ماحول جہنم نہیں ہوگا، انسان کا وجود جہنم ہوگا۔ انسان کے وجود کی بازگشت یا جنت کی طرف ہے یا جہنم کی طرف ہے۔ اگر تقوی کی بنیاد بنائی ہے اپنے وجود کی تو آپ حسن مآب، انجام خوبصورت کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر تقوی کی بنیاد پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھی ہے، حیات کی بنیاد، اوقات کی بنیاد رکھی ہے، تو آپ شر مآب کی طرف جا رہے ہیں۔ شر مآب یعنی یہ جو کچھ بن رہا ہے اس کا اختتام انتہائی بد ہوگا۔ یوں مثال سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، دو آدمی ہیں کچھ پکا رہے ہیں، ایک آدمی مفید چیز بنا رہا ہے کھانے کے لیے اور ایسی دوا بنا رہا ہے بیماری کے لیے، دوسرا آدمی زہر بنا رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں پک رہی ہیں، دونوں چیزیں بن رہی ہیں، یہ دونوں بن کر تیار ہوں گی۔ تیار ہونے کے بعد خود جو بنا ہے، ایک یہ دوا بنی ہے اور دوسری چیز جو بنی ہے وہ زہر بنی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بنانا شروع کی لیکن مواد مختلف تھا۔ ایک تقوی سے بنائی ہے، ایک تغوی سے بنائی ہے۔ تقوی سے جو چیز بنائی ہے وہ دوا بن گئی ہے، تغوی سے جو چیز بنائی ہے وہ زہر بن گئی ہے۔ خود یہ شے جو بن رہی ہے زہر ہے، یہ بد ہے یہ شے۔ انسان ان دو چیزوں کی مانند ہے، دو آدمی، دو شخصیتیں، دو ذات بن رہی ہیں ایک ہی گھر کے اندر۔ ممکن ہے میاں بیوی ہوں، شوہر با تقوی ہو، بیوی با تغوی ہو، طغیان ہو بیوی کے اندر، یا الٹ ہو، عورت با تقوی ہو، مرد با تغوی ہو، ایک طاغی ہے ایک متقی ہے۔ ایک ہی گھر کے اندر دو بھائی ہیں، ایک ہی گھر کے اندر دو عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ایک تقوی کی بنیاد پہ بن رہا ہے، اسی گھر کے اندر ایک تقوی کی بنیاد پر بن رہا ہے۔ ایک کا انجام حسن مآب ہے اور ایک کا انجام شر مآب ہے۔ گھر ایک ہے دونوں کا، ذات دو ہیں، ایک طاغی و طغیان ہے اور ایک تقوی ہے، ایک رضوان ہے، رضائے خدا ہے اس کے اندر۔ ایک ہی ماحول کے اندر، ماحول ممکن ہے دونوں کا ایک ہو، ایک واحد ماحول میں جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، ایک ہی چھت کے نیچے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ کہاں ہے یہ جنت و جہنم؟ دونوں کے اندر، ذات کے اندر،
دونوں کی ذات کے اندر جنت و جہنم ہے. دراصل تقوی کا اخروی ظہور حسن مآب ہے. یہ تقوی ہی ہے جو آخرت میں ظاہر ہوگا، نمایاں ہوگا، ظہور کرے گا، اور تقوی کا ظہور حسن مآب کی صورت میں ہوگا. تقوی طغیان کا ظہور اور نمود اس کی جو ظاہر ہوگا، تقوی طغیان شر مآب بدترین انجام کی شکل میں دونوں کا ظہور ہوگا. اس طرح سے اگر تذکر ہو، ان ھذا ذکر، یہ یاداوری ہے، یاد دہانی ہے، یہ توجہ ہے. اہم بات کو کہتے ہیں توجہ کریں. توجہ ہے، توجہ اگر ہو جائے، کہ مشکل سے ہوتی ہے توجہ. پہلے بھی میں ایک خطبے میں یا مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ سب سے مشکل کام اس نسل کی توجہ اساسی بنیادی مسائل کی طرف دلانا ہے. سب سے مشکل کام توجہ دلانا ہے. کیوں توجہ دلانا مشکل ہے؟ مثال دی تھی کہ اگر جو ہمارے اوقات گزرتے ہیں، مثلا جمعے کے خطبے میں آ جاتے ہیں 7 دن گزار کے. 7 دن کہاں گزارے ہیں؟ 7 دن ہم نے گزارے ہیں میڈیا کے سامنے، 7 دن گزارے ہیں دفتروں میں، مارکیٹوں میں، ٹی وی چینلز میں، انٹرنیٹ پہ، موبائل پہ 7 دن گزارے ہیں. اب جن چیزوں سے وہ بھی خطبے تھے، وہ جو سنے ہیں، وہ جو دیکھا ہے، جو کچھ آنکھوں نے، جو کانوں نے سنا ہے، 7 دن میں انہوں نے توجہ کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے کہ یہ توجہ بنیادی مسائل کی طرف جا سکے، رخ کر سکے. مثال دی تھی، یاد ہوگی آپ کو، کہ اگر ایک شخص ایسا ہو جو سڑک میں موٹر سائیکل سے گر جائے اور اس کے اوپر سے ایک بڑا ٹرالا گزر جائے، 18 ٹائروں والا یا 22 ٹائر والا ٹرالا، وہ 22 ٹائر پورے اس کے اوپر سے گزریں، پیچھے کیا رہے گا؟ اب اس کی وہ جو مسخ شدہ ہے جس کے اوپر سے 22 ٹائر گزرے ہیں، اب اس سے جا کر آپ کہیں کہ بھائی توجہ کریں ذرا، آپ کیا توجہ کرے گا؟ وہ کرے گا توجہ؟ توجہ کے قابل ہی اسے نہیں چھوڑا ٹرالے نے. 22 ٹائر جس کے اوپر سے لو ٹرک گزرے، اسے توجہ کے قابل نہیں چھوڑتا. اس کی توجہ شاید پھر ہو جائے، ممکن ہے، اگر کسی کے اوپر سے ممکن ہے 10 ٹرالے گزر جائیں لوڈڈ اور پھر بھی توجہ کر لے، بچ جائے زندہ اور اس کی توجہ ہو جائے کسی جانب. جس طرح ایک شعر باہر لکھا ہوا ہے علامہ اقبال کا، دروازے کے آگے، آپ نے اگر غور کیا ہو، کہ اگر آپ خنجر کی دھار سے زندگی طلب کریں تو ہو سکتا ہے، چونکہ خنجر موت کی علامت ہوتا ہے، زندگی کی علامت نہیں. اگر خنجر کی دھار سے زندگی طلب کرو، آب حیات طلب کرو تو شاید تمہیں مل جائے. اگر بتکدے میں حجر اسود ڈھونڈو تو شاید تمہیں مل جائے. اور پاگل کتے کی ناف سے اگر خوشبو مشک ہرن کی جا کر تلاش کرو، شاید تمہیں مل جائے. یعنی محال کام ہے، لیکن پھر بھی علامہ کہتے ہیں مایوس نہ ہو، شاید پھر بھی تمہیں مل جائیں. لیکن عصر حاضر کے علوم سے کامیابی و ترقی کی امید نہ رکھو. پاگل کتے کی ناف سے مشک ہرن کی خوشبو جو ہرن کی ناف سے ہے وہ لی جا سکتی ہے، یہ امید رکھو. لیکن ان علوم عصر حاضر سے اور نظام عصر حاضر سے آپ عشق کی امید نہ رکھو آپ، چونکہ یہ زیادہ بعید ہے، محال ہے یہ رکھنا. لیکن ہماری امیدیں اسی طرح سے ہیں. ہم انہی علوم سے چاہتے ہیں ترقی کریں، انہی علوم سے چاہتے ہیں کامیاب ہوں، انہی علوم سے عشق کی جستجو چاہ رہے ہیں، آخرت بھی انہی علوم سے چاہ رہے ہیں. خوب یہی مثال ہم تطبیق کرتے ہیں کہ توجہ دلانا کتنا مشکل ہے. اگر ایک شخص کے اوپر سے یہ ٹرالر گزرے 22 ٹائروں والا اور 10 ٹرالر گزر جائیں اور اسے کہیں کہ بھائی توجہ رکھو، ممکن ہے وہ توجہ کر لے. جس کی ہڈیوں کی چٹنی ہو گئی ہے ممکن ہے پھر توجہ کے قابل ہو،
لیکن جس نے 22 چینل دیکھ لیے ہیں، جس نے 22 میسج اٹینڈ کر لیے ہیں، جس کی 22 کالیں ہو گئی ہیں، جس نے 22 رابطے کر لیے ہیں، وہ توجہ کے قابل نہیں ہے۔ لاتے ہیں افسوسناک صورتحال، یعنی واقعاً رونے کا مقام ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لاتے ہیں والدین مدرسے کے اندر، یہاں بھی لاتے ہیں، جامعہ جعفریہ میں، عروۃ الوثقیٰ میں بھی لاتے ہیں، دیگر مدارس میں بھی لاتے ہیں۔ میں ان بچوں کا ذکر کر رہا ہوں جو ہمارے پاس لے کر آتے ہیں، چھوٹا سا بچہ، لیکن جب میں اس کے وجود کو دیکھتا ہوں، اس کی روح کو دیکھتا ہوں، تو یہی حالت ہوتی ہے اس کی، کہ اس کے اوپر سے کیا کیا گزرا ہے اس بچے کے اوپر سے، یعنی فساد کی ٹرینیں پوری گزری ہوئی ہیں اس کے اوپر سے، چکنا چور ہے یہ بچہ، اس کا کوئی انگ ثابت سالم نہیں ہے، اور اب اس کو لے کر آئے ہیں کہ اس کی توجہ دلائیں، آپ پڑھنے کی طرف اس کی توجہ دلائیں، خدا کی طرف۔ آخر کیسے اس کی توجہ دلائیں ہم؟ موبائل خرید کے دیا ہوا تھا، کہتے ہیں ڈبل سم والا دیا ہوا تھا، انٹرنیٹ دیا ہوا تھا جی، بہت فاسٹ سسٹم لے کر دیا ہوا تھا، ADSL لے کے دیا ہوا تھا، اس کو فلان لے کے دیا ہوا تھا جی، لے کے دیا ہوا تھا، موٹر سائیکل لے کے دیا ہوا تھا، گاڑی لے کے دی ہوئی تھی، بیلنس ڈال کے دیتے تھے۔ کیوں دیتے تھے؟ کہ کسی طرح پڑھ جائیے۔ خوب یہ چیزیں پڑھائی کے لیے چاہیے، ایک بچے کو موٹر سائیکل چاہیے، موبائل چاہیے، انٹرنیٹ فاسٹ چاہیے، اس کو پڑھنے کے لیے چاہیے یہ چیزیں۔ جب اتنے بھاری ٹرک ٹرالے اس کے اوپر سے گزار کے جب تباہ ہو گیا ہے، اب اس کے وجود کے اندر رمق باقی نہیں ہے، اب لے آئیں کہ اس کی توجہ دلائیں۔ اسے بے شک کہتے رہو ہاذا ذکر، توجہ بیٹا توجہ، یہ کیسے توجہ کرے جس کے اوپر سے اتنا لوڈ گزرا ہے، جس نے اتنے چینل دیکھے ہیں، جس نے اتنے مصائب جھیلے ہیں، یہ کیسے توجہ کرے گا؟ اس لیے قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور فرما رہے ہذا ذکر، یہ ذکر ہے، یہ یاد دہانی ہے، یہ توجہ ہے، یہ توجہ کی بات ہے۔ کیا؟ ہذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب، یہ ذکر ہے، یہ یاد دہانی ہے کہ با تقوی انسان کے لیے حسن مآب ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، یہ انجام ان کا ہے، متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب وعندہم قاصرات الطرف اطراب ھذا ما توعدون لیوم الحساب ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد۔ ھذا یہ تو با تقوی انسان کے بارے میں تھا، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، تغوا طغیان والوں کے لیے بدترین انجام ہے۔ ہذا ذکر، یہ یاد دلاؤ، یہ یاد دہانی ہے۔ یہ کیسے متوجہ ہو یہ انسان؟ اس کی توجہ ان آلات نے، ان حالات نے چھوڑی ہے کہ اس کی توجہ آئے ان امور کی طرف، جن امور میں یہ ڈوبا ہوا ہے، غرق ہے، واقعی انہوں نے کسی قابل چھوڑا ہے اس کو؟ کیسے توجہ آئی ان کی؟ سن لیتے ہیں موعظہ، ٹھیک ہے سن لیا ہم نے، ممکن ہے کوئی اجر اس کا بھی نصیب ہو جائے سن لینے کا، تبدیلی نہیں آتی، ترک نہیں کرتے، روش نہیں بدلتے، سنجیدہ نہیں ہوتے، جد نہیں آتی، تقوی و تغوا میں فرق نہیں کرتے، طغیان ختم نہیں کرتے اور تقوی اختیار نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ ذکر، توجہ نہیں آتی، یاد نہیں آتی، اس قابل چھوڑا ہی نہیں دل ہمارا اس فساد نے، ماحول نے اور ان آلات نے، کہ دل کی توجہ چلی جائے امور کی طرف جدھر ہماری توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو و مومنات کو و تمام جوانان کو بالخصوص خداوند تعالی تقوی کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، و تمام کا فرجام و انجام خدا حسن مآب قرار دے انشاءاللہ، اور شر مآب سے خداوند تبارک و تعالی سب کو محفوظ رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وفاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین اللہم صل علی محمد وعلی محمد والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ محمد وعلی محمد وعلی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام ومحمد ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام وجعفر ابن محمد اللہم صل علی محمد وموسیٰ ابن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام وعلی ابن موسیٰ اللہم صل علی محمد ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد اللہم صل والحسن ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام والحجۃ ابن الحسن القائم المہدی اللہم صل علی محمد وعلی محمد حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں تقوی اختیار کریں تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انجام بخیر ہو، عافیت عاقبت بالخیر ہوں، خطر دنیا سے بھی محفوظ رہیں و خطر آخرت سے محفوظ رہیں۔ خطرات دنیا بے تقوی لوگوں کی وجہ سے ہیں اور بے تقوی لوگوں نے دنیا کو خطرات میں ڈالا ہے، اور آج یہ خطرات آسیب بن کر و بلا بن کر مسلمانوں کے لیے ہلاکت کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت دنیا اسلام فتنوں کی زد میں ہے، اور یہ سب بے تقوی انسانوں کی وجہ سے ہے، جن کے اندر طغیان ہے اور تقوی اختیار کیا ہے۔ شرق و غرب میں اور تمام عالم میں فتنہ اور فتنے کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے۔ تازہ ترین حادثہ جو گزشتہ ہفتے یا اسی ہفتے کے شروع میں پیش آیا تھا، جو آج دنیا کی خبروں کا شاہ سرخی کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہے اور توجہ کا مرکز ہے۔ فرانس میں پیرس میں حملات ہیں اور اس میں ایک کثیر تعداد جانوں کا ضیاع ہے و ہلاکت ہوئی ہے۔ بے گناہ بے قصور لوگ جو اپنی معمول کی زندگی میں مصروف تھے، جیسی بھی تھی ان کی زندگی، اور انہیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد مسلسل ایک ہفتہ اس حادثے کی صدائے بازگشت میں گزرا ہے، اور آنے والے ایام اس سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ یہ حادثہ
اور اس جیسے دیگر حادثات جن میں ہم سر فہرست یہ باب جو کھلا ہے جس تاریخ کو اور جو اس کا عنوان ہے 9/11 امریکہ میں جو حادثہ ہوا، اور اس کے بعد پھر ایک تسلسل پیدا ہوا ان واقعات کے اندر، یہ اسی نوعیت کا اور اسی سنخ کا واقعہ ہے اور اسی طرز پر انجام پایا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ بھی اسی سابقہ حادثے کی روشنی میں یا اسی کے طرز پر انجام پا رہا ہے اور پائے گا۔ چونکہ عصر فتن ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، اور فتنے جیسا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ بے قابو ہیں، فتنے سرکش ہوتے ہیں، فتنے آگ کی طرح ہیں، آگ کے شعلوں کی طرح سب کچھ جلاتے ہیں، حتیٰ آگ جلانے والے کو، آگ بھڑکانے والے کو بھی جلاتے ہیں۔ اس حادثے و واقعے کے کئی پہلو ہیں۔ یہ واقعہ وہ بظاہر جیسا دکھا رہے ہیں کہ داعش نے انجام دیا ہے، جو اپنے آپ کو خلافت کے نظام کے مدعی سمجھتے ہیں اور عراق اور شام میں اظہار وجود کیا ہے، اور عراق اور شام کا ایک بڑا علاقہ قبضے میں رکھا ہوا ہے، وہاں اسلامی خلافت کا قیام کیا ہے، قیام عمل میں لائے ہیں، اب اسے پھیلانا چاہتے ہیں اور اپنے تئیں مقابلہ کر رہے ہیں اس نظام کے مخالفین سے، تمام مسلمانوں کو کافر قرار دے رہے ہیں اور انہیں واجب القتل۔ ایسی جماعت جو ایک بڑے مراحل طے کر کے وجود میں آئی ہے، ایسے نہیں کہ ناگہان اس کا وجود ہوا ہے، بلکہ اعتراف کیا ہے مغربی شیاطین نے، جس میں سر فہرست سابقہ برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے اعتراف کیا ہے، سابقہ امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے اپنی کتاب میں باقاعدہ لکھا ہے، اور اس کے علاوہ اور ان کے چھوٹے بڑے بہت ساروں نے یہ اقرار کیا ہے کہ یہ ہماری اسٹریٹجی کا حصہ تھا، شیطانی اسٹریٹجی کا حصہ تھا یہ کچھ بنانا، داعش بنانا۔ پہلے ابتدائی شکلیں اس کی، چونکہ شروع سارا ماجرا پاکستان سے ہوا ہے، افغانستان جنگ سے، اور پھیل کر اب پوری دنیا میں جا پہنچا ہے، اور پاکستان میں یہ جو وقفہ ہے یہ امن نہیں ہے، اس کو امن کہنا یہ سادگی ہے کہ ہم یہ کہیں گے اس وقت پاکستان میں امن ہے، وقفہ ہے، آتا ہے وقفہ، فتنے میں بھی آتا ہے، جنگ میں بھی آتا ہے، اور زلزلہ جب آتا ہے تو اس میں بھی وقفہ آتا ہے، جھٹکوں کے اندر آگ لگتی ہے تو اس میں بھی بسا اوقات بیچ میں وقفہ آ جاتا ہے۔ وقفوں کو امن کا نام نہیں دیا جاتا۔ شیطانی اسٹریٹجی کے مطابق انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے، شیطان نے اور شیطانی چیلوں نے، جن کے پرچمدار امریکہ ہے وہ یورپ، اور پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے، پوری دنیا کے توانائی کے منابع پر قبضہ کرنے کے لیے، اور ممالک پر اور ان کی مال و دولت و ثروت پر قبضہ کرنے کے لیے مختلف حربے و طریقے اپنائے انہوں نے، جو ناکام رہے، اور یہ ان کے تھنک ٹینک کی سوچی ہوئی اسٹریٹجی ہے جس پر انہوں نے سال ہا سال محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اور اسے بہت ہی موفق اسٹریٹجی کا نام دیا گیا ہے کہ ہم پہلے تہذیبوں کو کچل لیں۔ پہلے ایسا نہیں کرتے تھے، پہلے منڈیوں پہ قبضہ کرتے تھے، تجارتی منڈیاں ہمارے ہاتھ آ جائیں، یا تجارتی راہ گزرگاہیں، خشکی کی اور دریائی گزرگاہیں قبضے میں لیتے تھے،
سمندروں پہ قبضہ کر لیتے تھے یا گزرگاہوں پر، چونکہ مختلف ادوار میں شیطانی اسٹریٹجی اس طرح سے بنتی رہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں آبی گزرگاہیں ہیں، بندرگاہیں ہیں، دنیا اس کے قبضے میں ہے. جس کے ہاتھ میں عالمی منڈی ہے، دنیا اس کے قبضے میں ہے. جس کے ہاتھ میں کوئی اور طاقت ہے تو دنیا اس کے قبضے میں ہے. مثلا بڑی فوج ہے جس کے ہاتھ میں، دنیا اس کے قبضے میں ہے. جس کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، دنیا اس کے قبضے میں ہے. جس کے پاس مراکز ہیں تعلیمی، دنیا اس کے قبضے میں ہے. اس طرح کے بیانات و افکار رہے ہیں اور ان کو سنجیدگی سے آزمایا گیا ہے. یہ سب کچھ حاصل کر کے عالمی منڈیوں پر قبضہ کر کے بھی دیکھا کہ دنیا قبضے میں نہیں ہے، اور تجارتی راستوں پر قبضہ کر کے بھی دیکھا کہ ابھی بھی دنیا قبضے میں نہیں ہے. اپنے مہرے تمام دنیا میں اقوام کے اوپر مسلط کیے حکمران کے نام سے، پھر بھی دیکھا کہ دنیا ہمارے قبضے میں نہیں ہے. یہ بات انہیں سمجھ میں آئی اور اس پر حیرت بھی تھی ان کو کہ اتنی کوشش کے بعد، اتنا سرمایہ لگانے کے بعد، اتنی تگ و دو کے بعد کیوں دنیا کے اوپر قبضے سے ہم ناکام ہیں. یہ نقطہ سمجھ میں آیا، رمز ان کو سمجھ میں آئی کہ چونکہ اصل جو رکاوٹیں ہماری نظروں میں ہیں وہ ہمارے سیاسی حریف یا تجارتی حریف نہیں ہیں یا فوجی عسکری حریف نہیں ہیں، بلکہ طاقتور چیز جو ہمارے قبضے کی راہ میں حائل ہے، رکاوٹ ہے، وہ تہذیبیں ہیں، تمدن ہیں. دنیا کے لوگ ہمارے سیاسی مہرے کے حکومت میں رہ کر بھی اپنی تہذیب سے زیادہ وابستہ ہوتے ہیں، اور جب تک تہذیب سے چپکے ہوتے ہیں تسخیر کرنا انہیں آسان نہیں ہے. اس لیے تہذیبوں کی جنگ کو انہوں نے آخری جنگ کا نام دیا ہے کہ یہ آخری جنگ ہے، تاریخ یہاں ختم ہو جائے گی اور پھر ایک نظام، چونکہ حوادث، ٹکراؤ، تضاد، یہ سب ختم ہو جائے گا، جنگیں ختم ہو جائیں گی اور ایک نظام، ایک حکومت پورے عالم کے اوپر قائم ہو جائے گا، جو ان کے بقول لیبرل جمہوری نظام ہوگا. حقوق بشر، اس میں ہر بشر صاحب حق ہوگا، اس کو رائٹس ملیں گے، آزاد ہوگا، کوئی سرحدیں نہیں ہوں گی، جس کے لیے انہوں نے مدت سے ادارے بنائے اور مختلف ممالک کے اندر مداخلت شروع کی. سب کچھ کر کے بھی جب ناکامی کا احساس ہوا تو ان کے جو رمز شناس ہیں، جنہوں نے اس ناکامی کے رموز و اسرار کو پکڑنا ہے، انہوں نے یہ رمز پکڑی کہ تہذیبوں کو جب تک تسخیر نہیں کرتے، منڈیاں تسخیر کرنے سے وہ ہدف حاصل نہیں ہوگا. اب تہذیبوں کے اوپر حملہ ور ہوں آپ. تہذیبوں کا ٹکراؤ قدیم سے ہے، طبیعی ٹکراؤ ہے. ظاہر ہے جب دو مختلف تہذیبیں وجود میں آ جاتی ہیں ان میں آپس میں تضاد پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ جنگ جو اس وقت جاری ہے یہ طبیعی نتیجہ نہیں ہے تہذیبوں کے ٹکراؤ کا یا اختلاف کا، بلکہ منصوبہ کے تحت، پلاننگ کے تحت یہ جنگ آغاز کی گئی ہے تاکہ تمام تہذیبیں ایک تہذیب کے سامنے ختم ہو کے سرنگون ہو جائیں. وہ جنگ یا وہ خطر جو علامہ اقبال نے نشاندہی کیا ہوا تھا کہ یہ کچھ ہونا ہے، علامہ اقبال نے اپنے کلام میں صراحت کے ساتھ بیان کیا تھا کہ یہ جنگ، یہ تہذیب مغربی شیطانی تہذیب، اس نے یہ فتنے کھڑے کرنے ہیں. علامہ نے اپنے دور میں اور اپنے کلام میں لوگوں کو آگاہ کیا، کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ جیسے میں پہلے خطبے میں مثال دی، جن کے اوپر سے اتنے بھاری لوڈ ٹرک گزر گئے ہوں تو ان کی توجہ علامہ اقبال کے جگانے سے نہیں آتی. علامہ اقبال نے ہر فریاد کی، بانگ دی، بانگ جگانے والی آواز کو بانگ کہتے ہیں، بانگ درا، قافلوں کو اٹھانے والی آواز کو بانگ درا کہتے ہیں. خوب یہ ندائیں علامہ اقبال نے چیخ چیخ کے دیں لیکن کوئی اٹھا نہیں، سب خفتہ ہی رہے.
اور وہ بزرگوار اپنی فریادیں لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے اور لوگ پہلے سے بھی زیادہ خواب میں چلے گئے۔ اس تہذیبی ٹکراؤ کی طرف علامہ اقبال نے سب سے زیادہ توجہ دلائی۔ فرنگی تہذیب، فرنگ کے نظام اور ان کے فتنے اور ان کی شیطنت سے خوب پردہ اٹھایا، لیکن سنا نہیں کسی نے، بیدار کوئی نہیں ہوا، توجہ نہیں ہوئی۔ اور آج وہ جنگ اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے۔ انہوں نے اس جنگ کو، شیطانوں نے آخری جنگ قرار دیا ہوا ہے کہ یہ آخری نبرد ہے ہماری، اور آخری نبرد کی علامتیں بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس کے لیے مختلف انہوں نے اقدامات کیے ہیں، جن میں سے ایک مسلمانوں کے بے شعوری و نادانی سے فائدہ اٹھا کر اور ان کی کمزوریوں سے ان کے اندر دہشت گرد، شدت پسند پیدا کیے ہیں، ان کی بھرپور مدد کی ہے، جس کا اعتراف کیا ہے انہوں نے۔ یہ کوئی توہم نہیں ہے یا اتہام نہیں ہے، بلکہ اعتراف ہے ان کا اپنا کہ یہ ہم نے بنائے تھے، سارے اس لیے بنائے تھے کہ ان کی مدد سے ہم ایک بہت بڑی تہذیب کو راستے سے ہٹائیں، یعنی مسلمانوں کے خنجر سے مسلمان تہذیب کو یا اسلامی تہذیب کو گلا کاٹیں اور ختم کریں۔ اور اس میں انہیں کامیابی ہوئی، بڑی سطح پر، عالمی سطح پر، پہلے علاقائی سطح پر بنائے انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے اندر، اور عرب دنیا کو اس میں شامل کیا، اور اب عرب علاقے کو آماجگاہ بنایا ہے اور پوری مغربی دنیا کو بھی اس میں شامل کیا ہے، اور بڑی سطح پر لشکر بنایا ہے، جس کی آخری شکل یہی خونخوار لشکر ہے، آدم خار، داعش کے نام سے۔ اس کو مسلح کیا ہے۔ ابھی خود بھی حیران ہے کہ اس کے پاس اتنی گاڑیاں کہاں سے آ گئیں، سپر سونک گاڑیاں کہاں سے آ گئیں، آخری سسٹم، ہر چیز کا آخری سسٹم ان کے پاس ہے۔ مثلا ان کو سیٹلائٹس کی پوری ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، اور تعاون حاصل ہے اور مدد حاصل ہے۔ یہی حملات جو کیے انہوں نے، جس ٹیکنالوجی سے کیے، خود حیران ہیں اس بات پر کہ کس طرح سے انہوں نے یہ ٹیکنالوجی استعمال کی ہے، کس طرح وہاں پہنچے ہیں۔ یہ سب کچھ فراہم کیا گیا ہے، چونکہ داعش کی تو سیٹلائٹ نہیں ہے، کوئی سیارہ ایسا سیارچہ داعش نے تو فضا میں نہیں رکھا ہوا کہ اس سے یہ منسلک ہو کر اپنا مواصلاتی نظام اس سے قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ تو انہی ممالک کے نظام ہیں جنہوں نے ان کو دیا ہوا ہے، یا نیٹ کے ذریعے اور دیگر جو سسٹم ہیں ان کے ذریعے۔ یہ انجینئر جو اس وقت داعش کے پاس ہیں، خود مغربی ممالک نے تیار کیے ہیں۔ گاڑیاں ان کے پاس ہیں، جاپانی گاڑیاں، بہترین گاڑیاں جو عام ملک کو نہیں بیچتے۔ پاکستان اگر یہ گاڑیاں خریدنا چاہے نہیں دیتے اس کو، چونکہ جنگی مقاصد میں یہ گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں۔ عام گاڑیاں ہیں لیکن انہیں جنگی مقاصد میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹویوٹا پک اپ گاڑی یہ جنگی مقاصد میں استعمال ہوتی ہے اور تمام جنگوں میں ہوتی ہے، لہذا ہر ملک کو نہیں دیتے۔ ایران عراق جنگ میں ایران سمگل کرتا تھا یہ گاڑیاں، مثلا کوئی اور ملک خریدتا تھا، سوریہ خریدتا تھا یا کوئی اور ملک جاپان سے، پھر اس سے آگے ایران 10 گنا زیادہ قیمت دے کے آزاد مارکیٹ سے، بلیک مارکیٹ سے ایرانی خریدتے تھے یہی گاڑیاں۔ ایران پہ پابندیاں تھیں، ایک گاڑی نہیں دیتے تھے ٹویوٹا۔ لیکن ابھی داعش کے پاس اتنے افراد نہیں ہیں جتنی گاڑیاں ہیں ان کے پاس، اسلحہ ہے ان کے پاس، ماڈرن اسلحہ ان کے پاس موجود ہے، مواصلاتی نظام، یہ سارا لشکر انہوں نے بنایا ہے، تشکیل دیا ہے، اور اس کی کہانی سب کو معلوم ہے، سر عام ہے، برملا ہے۔ عرب پیسہ لگا، قطر کا اور عرب امارات کا پیسہ، سعودی عرب کا پیسہ لگا، اور ان ممالک کی دولت و ثروت سے جو ابھی تک دے رہے ہیں۔ ابھی روسی صدر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ 40 ممالک مل کر داعش کو مالی مدد دے رہے ہیں۔ 40 ممالک مل کر، جن میں یہ ترقی یافتہ ممالک امریکہ اور یورپ سارا ہے اس کے اندر، یہ سب مل کر ان کو مدد دے رہے ہیں۔ خوب یہ لشکر انہوں نے بنایا، بڑے مقاصد کے لیے بنایا، اور ایک ایک کر کے وہ مقاصد اس کی مدد سے حاصل کر رہے ہیں۔ یہ حادثہ خوب کروایا انہوں نے، چونکہ پہلے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا کہ ایک
اسٹریٹجی ہے خود زنی، اپنے آپ کو مارنا اور اس سے جواز بنانا دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے، اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے جواز چاہیے، اس جواز کے لیے اپنے آپ کو خود مارو، آپ خود زنی کرو آپ۔ بعض لوگ ہیں خود زنی کرتے ہیں ویسے جذبات میں آ کر، احساسات میں آ کر اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں عاجز آ کر یہ کام کرتے ہیں، مثلا اگر کسی عورت بیوہ عورت ہو، اس کے پلاٹ پہ گھر پہ کوئی قبضہ کر لے، بیچاری کا کوئی کچھ بھی بس نہ چلے، کسی کا گریبان نہ پکڑ سکتی ہو، کچھ بھی نہ کر سکتی ہو، تو کیا کرتی ہے آخرکار اپنے منہ پہ پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ خود زنی ہے، یہ عجز کی علامت ہے، یعنی یہ خود کو مار کے یہ بتانا چاہتی ہے کہ میں بے بس ہوں، یہاں پر میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جذبات میں آ جاتے ہیں، مثلا اگر کسی کا کوئی مر جائے، فرض کریں کوئی عورت ہے اس کا جوان بیٹا مر جائے خدا نخواستہ، تو یہ عورت احساسات میں اتنی ڈوب جاتی ہے کہ اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتی ہے، خود زنی کرتی ہے، خود زن ہے، اپنے آپ کو مار رہی ہے۔ یہ احساسات کی خود زنی ہے۔ اور ایک خود زنی سیاسی خود زنی ہے، اسٹریٹجک خود زنی ہے۔ عاجزی کی خود زنی یہ اسٹریٹجک نہیں ہے، جذبات کی خود زنی، جذبات میں آ کر اپنے آپ کو مارنا، یہ بھی اسٹریٹجک نہیں ہے۔ یہ خود زنی صرف اپنے آپ کو مارنا ہی ہے، اپنے آپ کو اذیت دینا ہوتا ہے، اور عجز کا اظہار کرنا یا جذبات کا اظہار ہے، اس سے کوئی مقصد دیگر نہیں حاصل ہوتا۔ لیکن جو اسٹریٹجک خود زنی ہے، اپنے آپ کو مارنا، سیلف بیٹنگ، اس میں ہدف ہے، مقصد ہے کہ آپ کو جواز ملتا ہے اپنے اصل ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے، اسے نابود کرنے کے لیے جواز چاہیے آپ کو۔ چونکہ اگر آپ بلا جواز کارروائی کریں تو آپ کے خلاف ہو جائے گی رائے عامہ، دنیا آپ کے خلاف ہے۔ اگر بے شک جواب نہ بھی دیں لیکن ذہنیتیں آپ کے خلاف ہو جائیں گی کہ یہ اس نے غلط کیا ہے، ظلم کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ یہ جواز فراہم کرنے کے لیے کہ اپنا ٹارگٹ رکھا ہے، فرض کریں ٹارگٹ رکھا ہے مسلمان ممالک کا انفراسٹرکچر تباہ کرنا ہے، عراق کا انفراسٹرکچر تباہ کرنا ہے، کیا کریں آپ؟ 9/11 اپنی بلڈنگ گرائیں، اپنی بلڈنگ کو اپنے ٹریکٹر سے بھی گرا سکتے ہیں، اپنے بلڈوزر سے گرا سکتے ہیں، لیکن اس سے جواز نہیں ملتا۔ کس سے گرائیں؟ نام نہاد مسلمانوں سے جو خود ان کے اپنے پالتو ہیں، ان پائلٹس کے ذریعے سے ٹوین ٹاور گرائیں جنہوں نے ٹریننگ امریکہ ہی میں لی ہے، جو ادھر ان کی فورس کا حصہ ہیں، باقاعدہ انہیں ٹرینڈ کر کے اور انہیں اپنی جہازوں میں بٹھا کر اور اپنی بلڈنگوں سے ان کو ٹکرا کر کہا کہ القاعدہ نے حملہ کر دیا ہے۔ القاعدہ کہاں ہے؟ افغانستان میں ہے، پس اب افغانستان پہ حملہ کرو۔ القاعدہ پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان پڑوس میں ہے، پس پاکستان کو بھی قبضے میں کرو، پاکستان کو بھی کہو کہ ہمیں سارا ملک ہمارے حوالے کر دے، وہاں سے ہم افغانستان پر حملے کریں۔ اور ہو گیا وہ سارا کچھ، 2 بلڈنگیں گرا کے انہوں نے 2 ملک قبضے پہ کر لیے۔ ان 2 ملک پر چڑھائی کرنا آسان نہیں تھا، دنیا کو کیا جواز دیتے کہ ہم نے کیوں افغانستان پہ چڑھائی کی ہے، کیوں پاکستان پہ قبضہ کیا ہے۔ اسی طرح عراق کے اوپر حملہ کرنے کے لیے خود زنی کی جواز نکالا اور اس کے اوپر چڑھائی کر دی۔ اور یہ کم و بیش ہے، ایک سابقہ خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ ممکن ہے یہی کام بھارت کرے پاکستان کے ساتھ، کہ بھارت اپنے، چونکہ اس وقت طیش میں ہے، بھارت بھی چاہتا ہے کہ جب ساری مارا ماری ہو رہی ہے اور طاقتور جو ہیں وہ خود زنی کر کے کمزوروں کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں۔ اس وقت وہاں ماحول ہے یہ، اور ممکن ہے ہو بھی جائے یہ کام کہ اپنی کسی بلڈنگ کو گرا کے کسی علاقے پر اس طرح کی کارروائی کروا کے پاکستان کے کھاتے میں ڈال کے اور پاکستان پر جواز چڑھائی کا بنا لیں۔ یہ عین ممکن ہے اگر یہ جو سیاستدان کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک چکر مودی لگاتے ہیں، ایک چکر پاکستانی سیاستدان لگاتے ہیں، ایک
میٹنگ ان کی ہوتی ہے، ایک ہی ہفتے میں ایک دفعہ وہ جاتے ہیں، ایک دفعہ یہ جاتے ہیں اپنے آقاؤں کے پاس کہ یہ کام، وہ جاتے ہیں کہ ہمیں کرنے دو، یہ جاتے ہیں کہ نہ کرنے دو، روکو ان کو کہ یہ کام نہ کریں، ہماری طرف ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھیں. یہ لگی ہوئی ہے کشمکش. اور ظاہر ہے کہ وہ شیطان ہے، شیطان تو چاہتا ہے کہ دونوں آئیں، دونوں آ کر، ایک آ کر اس کو کہتا ہے کہ ہمیں موقع دو، تھوڑا سا سبق سکھائیں ان کو، وہ کہتا ہے نہیں آپ ان کو روکو. دوسرا فریق جاتا ہے کہتا ہے روکو ان کو. امریکہ سے التجائیں کر رہے ہیں جا کر کہ بھارت کو روکا جائے. کیوں یہ حالت بن جاتی ہے؟ کس طرح ایک قوم اتنی پست و ذلیل ہو جاتی ہے کہ امریکہ جیسے شیطان سے التجا کی جائے جا کر کہ وہ ہمیں خطرات سے بچائے. یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے. پاکستان کے اندر یہ کام سیاستدان کر سکتے ہیں. مثلا ایک پارٹی نے الیکشن جیتنا ہے، خود زنی کریں. خود زنی جیسا کہا جاتا ہے، یہ بے نظیر کے قتل کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ خود زنی تھی، کہ اپنے آپ کو مارو یا اپنا ہی لیڈر مارو اور اپنا ہی نقصان کر کے عوام کی ہمدردیاں حاصل کرو. یہ ایک توہم ہے یا حقیقت ہے، میں اس بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتا، لیکن ایک بات ہے سب کے ذہنوں میں ہے، اور پارٹی کے اندر بھی اور باہر بھی یہ رائے پائی جاتی ہے انہوں نے الیکشن جیتنے کے لیے یہ کام کیا ہے. بالآخر پاکستانیوں کی سوچوں میں، گمانوں میں یہ بات گھوم رہی ہے، خود زنی کرنا. یا ممکن ہے کسی اور طبقے کے نام پر یہ خود زنی کر کے الیکشن کے دن ہے، خوب الیکشن میں یہی کام کیا جائے، ایک آدمی اپنے ہی بندوں کو مروا کے اور دوسرے رقیب پہ ڈال دے کہ اس نے، تاکہ اس کو الیکشن سے باہر کر دے. یہ خود زنی کروا کر یہ کام ہوتا ہے. رائج ہے، چھوٹی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، ملکی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، عالمی سطح پر بھی ہو سکتا ہے. جب ایک اسٹریٹجی بن جائے تو وہ اسٹریٹجی نیچے تک استفادہ کی جاتی ہے گھروں کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں جو دہشت گردی کے مقابلے کے لیے ادارے بنائے گئے ہیں، انہوں نے ایک فون نمبر اناؤنس کیا پاکستان میں کہ اگر آپ کے اطلاع میں ہو کوئی مشکوک چیز تو فوراً فون کریں آپ. بعد میں اخباروں میں آیا کہ ایک فون آیا انہی اداروں کو کہ فلاں آدمی دہشت گردی کرنے جا رہا ہے اور اس کی گاڑی میں یہ مواد رکھا ہوا ہے، یہ فلاں چیز ہے، اور انہوں نے چھاپا مارا اور اٹھا کے لے گئے. وہ بیچارہ دولہا تھا، بازار سے مٹھائی لی اس نے، یہ اخباروں میں آیا ہے، آپ کے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، پڑھا ہوگا یہ واقعہ آپ نے. وہ مٹھائی لے کے اپنی شادی کی گاڑی میں رکھ کے تو بارات کے لیے جا رہا تھا، اور راستے میں ادارے نے چھاپا مارا اور پکڑ لیا. بہت بڑا دہشت گرد انہوں نے پکڑ لیا جس کی مخبری کی گئی تھی، اور عوام کا شکریہ ادا کیا گیا کہ انہوں نے شہر کو بہت بڑے حادثے سے بچا لیا. بعد میں خود انہوں نے دوسرے دن خبر میں آیا کہ وہ اصل میں اس کی سابقہ منگیتر نے یہ فون کیا تھا، جس کے ساتھ طے تھا وہ شادی کرے گا، لیکن اس نے نہیں کی، کسی اور لڑکی سے کر لی اس نے شادی. سابقہ منگیتر نے انتقام لینے کے لیے اس ادارے کو فون کیا کہ یہ دہشت گرد ہے اور بم پھوڑنے جا رہا ہے، اور اس کی گاڑی کے ڈگی میں یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. انہوں نے ڈگی کھولی، وہی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، پکڑ کے لے گئے دولہا کو، اور چترول لگائی جا کر دہشت گرد کی. پتہ چلا دولہا ہے، یہ دہشت گردی نہیں بلکہ شادی کے لیے جا رہا تھا. خوب ہوتا ہے جب فضا بنتی ہے، کوئی اس فضا سے ہر ایک فائدہ اٹھاتا ہے. ایک ناکام منگیتر نے بھی اس اسٹریٹجی سے فائدہ اٹھا لیا، اس فون نمبر سے فائدہ اٹھا کے، اور اپنے اس بے وفا منگیتر کو چترول لگوا دیا آخرکار اس نے. خوب یہ ہوتا ہے یہ کام، جب ایک چیز اسٹریٹجی بنتی ہے، ملک کے اندر ماحول بنتا ہے، کلچر بنتا ہے، اس سے سارے فائدہ اٹھاتے ہیں، مذہبی، سیاسی، گھریلو، سسرال، داماد، سارے اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ جب آ گیا ایک قانون ہاتھ آ گیا، اس طرح سے کر سکتے ہیں ہم. ممکن ہے ملک کے اندر بھی یہ کام ہو، پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ کریں یہ کام. یہ ایک راستہ کھلا ہے کہ آپ خود زنی کریں، اور اس خود زنی کے ذریعے سے اپنا ٹارگٹ آپ جا کے ہٹ کریں، ماریں اس کو، یا جو بھی چاہتے ہیں اس کے ساتھ رویہ وہ روا رکھیں. پیرس حملے بھی اسی 9/11 کی طرز پر ہیں جو کروائے گئے ہیں، تاکہ
اگلا مرحلہ 9/11 نے ایک مرحلہ طے کیا ہے, اس سے اگلا مرحلہ طے کرنے کے لیے اب جواز ہے, کیونکہ پھر اتحاد بن رہا ہے اور اتحاد بن کر پھر اب انہوں نے انتقام لینا ہے. کس پر؟ پہلا رخ سوریا کی طرف ہو رہا ہے کہ سوریا میں یہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں, چونکہ داعش سوریا میں ہے اور سوریا سے گئے ہیں پیرس میں جا کر. بھائی کے سارے یورپین ہیں, سارے یورپین سٹیزن تھے, جتنے بھی پیرس حملوں کے ذمہ دار ہیں فرینچ تھے اور بلجین تھے یہ سارے, اور ان کو انہوں نے شناخت بھی کر لیا, لیکن حملہ سوریا پر ہی کرنا ہے جا کر. سوریا میں اس وقت جو صورتحال ہے پیچیدہ صورتحال ہے, لیکن جہاں تک میرا ناقص ذہن سوچتا ہے, یہ اس میں بات آتی ہے, وہ یہ کہ سوریا اصل ہدف نہیں ہے, سوریا دکھاوے کے لیے ہے. پیرس حملوں کا بعد جو اصل ٹارگٹ ہے ان کا وہ سوریا نہیں ہے. سوریا پہلے سے ڈسٹرب ہے, عراق پہلے سے ڈسٹرب ہے, وہاں چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا صورتحال کو کنٹرول کریں, چونکہ ان کے قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے. ان کے جو محاسبات تھے وہ غلط ثابت ہوئے, اور اتنی مزاحمت کی سوریا میں ان کو توقع نہیں تھی, حزب اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا, ایران کی سنجیدگی کا اتنا ان کو ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک آگے آئیں گے کہ ہر قیمت پر سوریا میں ایک مضبوط محاذ بنا کر اس خونخوار لشکر کے سامنے اور مزاحمت کریں گے. بہرکیف اس وقت ان کی پوری کوشش ہے کہ سوریا میں جو بچ گیا ہے لشکر ان کے پاس اس کو سالم طریقے سے بچایا جائے, ورنہ حزب اللہ کے ہاتھوں اور ایران کے ہاتھوں نیز تو نابود ہو جائے گا, خاکستر ہو جائے گا. ان کی کوششیں یہ ہیں کہ سوریا میں روس کو انہوں نے وارد کر کے کوشش کی ہے کہ کچھ بچا کھچا لشکر بچا لیا جائے اور اس کو دوبارہ منظم کر کے اور پھر اگلے ہدف کی طرف بڑھا جائے. سوریا سے وقتی طور پر یہ پسپائی اختیار کریں گے, سوریا نہیں ہے ٹارگٹ, اگرچہ پر تول رہے ہیں کہ سارے مل کر ابھی داعش پر حملہ کریں گے یا ان دہشت گردوں پر. اسی طرح عراق میں داعش کا ٹھکانہ ہے, انہوں نے ممکن ہے وہاں بھی حملے کریں, لیکن اصل ہدف عراق بھی نہیں ہے. اس وقت ان کا ہدف عراق و سوریا سے ہٹ کر ہے, اور عراق و سوریا کاذب ہدف ہے, جھوٹا ہدف بنایا ہے تاکہ دوبارہ ایک ماحول, جنگی ماحول بنایا جائے, حملے کا ماحول بنایا جائے, یورپی عوام کو آمادہ کیا جائے, اور آمادہ کر کے پھر باقی دنیا کو, میڈیا کو آمادہ کر کے پھر اپنے اصلی ہدف کی طرف یہ رخ کریں گے. یہ چونکہ ابھی بھی ان کی توجہ ہے آپ کی کہ بار بار یہ نام لیتے ہیں کہ عرب اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ ایران کو بلیم کرتے ہیں کہ ایران مداخلت کر رہا ہے عرب دنیا کے اندر, عراق کے اندر, سوریا کے اندر, یمن کے اندر, بحرین کے اندر, مختلف ممالک میں ایران مداخلت کر رہا ہے. اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ کوئی ملک مزاحم نہیں ہے ان کا سوائے ایران کے. ایران کے علاوہ اس شیطانی لشکر کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے, سب ان کے حامی ہیں, ان کے پارٹنر ہیں, اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. لیکن صورتحال جس طرح کی پیش آ گئی ہے اس میں جواز بھی نہیں ہے ان کے پاس کہ ہم کس جواز کے تحت یہ کارروائی کریں. یہ جواز نکالنے کے لیے انہوں نے یہ ماحول بنایا ہے کہ ہم اب اس بہانے سے مداخلت کریں گے. بظاہر مداخلت سوریا و عراق میں ہوگی, لیکن در حقیقت ٹارگٹ ان کا کچھ اور ہے کہ آنے والے دنوں میں زیادہ کھل جائے گی یہ بات, آپ مشاہدہ کریں گے. وقتی ہدف چونکہ بہت شیطانی گہری سازش ہے, وقتی ہدف اس کا یہ ہے کہ سوریا پر یہ بمباری کریں گے اور سوریا سے اور عراق سے زیادہ مہاجر نقل مکانی کریں گے. توجہ کریں کہ پہلی جنگ ہے جس میں جنگ زدہ متاثرین ایک براعظم سے ہجرت کر کے دوسرے براعظم میں جا رہے ہیں. ہمیشہ جنگوں کے اندر
ایک ملک کے مہاجرین جنگ زدہ جنگ کے متاثرین پڑوس کے ملک میں جاتے ہیں. مثلا سوریہ کے پڑوس میں چند ملک ہیں، لبنان ہے، اردن ہے، عراق ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے. یہ ممالک ہیں جو سوریہ کے پڑوسی بنتے ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر. اگر جنگ زدہ مہاجرین کو جانا ہی تھا تو ان پڑوسی ممالک میں جائیں. جیسے افغانستان کے جنگی متاثرین پاکستان آ جاتے ہیں، ایران چلے جاتے ہیں جو پڑوسی ممالک ہیں، یا کسی اور ملک کے اندر اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو وہاں کے جنگی متاثرین پڑوس کے ملک میں ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں. متاثرین عموماً غریب لوگ ہوتے ہیں اور وہ زیادہ لمبے سفر نہیں کر سکتے مہنگے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ سوریہ سے لوگ ترکی جاتے ہیں، ترکی سے یورپ جاتے ہیں سمندروں کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے، اور پھر ان کی داستانیں بنائی جاتی ہیں، کہانیاں بنائی جاتی ہیں. میڈیا کے اوپر بچے دکھائے جاتے ہیں کہ یہ بچے قابل ترحم ہیں اور ان کے لیے یورپ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک بڑا ہدف ان کا یہ ہے کہ یہ منتقل کریں زیادہ سے زیادہ مہاجرین، یعنی سوریہ اور عراق میں بمباری کر کے زیادہ سے زیادہ منتقل کریں افراد یورپ میں، اور یورپ میں ان کو ٹریننگ دلوا کر داعش کا عضو بنا کر شامل کریں اس لشکر کے اندر. جو کمی حزب اللہ کی وجہ سے اور عراقی مزاحمت کی وجہ سے لشکر داعش میں جو کمی پیدا ہو گئی ہے، جو انہوں نے پہلے جنگجو تیار کیے تھے وہ آدھے سے زیادہ نابود ہو چکے ہیں. اس وقت افرادی قوت کے لحاظ سے انہیں مشکل ہے. وہ جو پہلی ان کا زور تھا وہ ٹوٹ گیا ہے. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انہیں نفری کی ضرورت ہے، اور یہ نفری جو پہلے تیار کر کے وہاں کے مقیم جوانوں کو تیار کر کے اور خاندانوں کو بھیجا ہوا تھا، اب انہیں مزید کمی محسوس ہو رہی ہے. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے عراق اور سوریہ ڈسٹرب ہوں گے اور یہ یہاں سے مہاجرین یورپ منتقل ہوں گے، وہاں سے تیار ہو کر پھر لشکر داعش بن کر دوبارہ اس اہداف کی خاطر یہ کام کریں گے. یہ ایک ان کا ہدف ہے کہ ہم اس طریقے سے ناامن کر کے یہ سرزمین لوگوں کو مہاجرت پر زیادہ سے زیادہ مجبور کریں ہم. ایک ہدف ان کا، چونکہ بہت قیمتی لشکر بنایا ہے، اتنا تاریخ جنگ میں اتنا قیمتی لشکر انسان نہیں بنا سکا. بادشاہوں کے زمانے میں بڑے بڑے لشکر اسکندر اور چنگیز نے بنائے ہیں، لیکن اتنا قیمتی لشکر نہیں بنا. قیمتی سے مراد جس پر اتنی لاگت آئی ہو، اتنا پیسہ لگا ہو اس کے اوپر، اور اتنی کروفر کے ساتھ لشکر کوئی فوج کسی گورنمنٹ نے بھی نہیں بنائی ایسی جتنا پیسہ انہوں نے ان کے اوپر لگایا ہے. خوب ظاہر ہے یہ پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتے، ڈبونا نہیں چاہتے اپنے بمباری کر کے اور نابود کر کے ان کو. یہ لشکر داعش ہو، القاعدہ ہو یا طالبان ہو، کسی بھی سرزمین پر ان کو چھوڑ کر ان کا تعاقب کرنے کے بہانے اس ملک کے اندر داخل ہونے کا جواز ہے. یہ بہترین اسٹریٹجی ہے ان کی شیطانی. کسی بھی ملک میں گھسنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ چونکہ داعش آ گئی ہے پاکستان میں. مثلا پہلے فرض کریں پاکستان میں اگر مداخلت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے داعش بھیجیں گے، پھر داعش کا تعاقب کرتے ہوئے کہ ہم داعش مارنے آئے ہیں، اب داعش پکڑنے آئے ہیں، داعش پکڑتے پکڑتے پاکستان کو نابود کر دیں گے. کسی بھی ملک کے اندر یہ اعلان کر دیں کہ یہاں داعش نے یونٹ بنا لیا ہے، یہاں داعش نے پرچم لگا لیا ہے، یہاں داعش نے اظہار وجود کیا ہے، پس اب حملہ کرو تاکہ داعش کا خاتمہ کرو، اور اس خاتمے کے بہانے پورا ملک اور وہ جو اہداف پہلے ان سے نہیں تسخیر ہو رہے تھے ان اہداف کو تسخیر کرتے چلے جائیں گے. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. اب داعش کا رخ ظاہر ہے جب عراق سوریہ ناامن ہوگا، مہاجرین جو داعش نہیں ہیں، عام لوگ یہ یورپ جائیں گے، داعش ترکی جائے گا، داعش ہندوستان آئے گا، داعش پاکستان آئے گا. دونوں نے چھوڑ دی ہے وہ سرزمین، دونوں اس آپریشن سے دونوں سرزمین چھوڑ دیں گے، داعش بھی اور عوام بھی. عوام یورپ چلے جائیں گے مزید ٹریننگ کے لیے، تاکہ عورتیں، جوان عورتیں، مرد نکال کر ان کے لشکر میں مزید ٹرین کر کے ان کو دوبارہ بھیجیں انہی سرزمینوں کے اوپر. اور جو ٹرین ہے، لشکر ہے، اس کو دیگر ممالک کے اندر داخل کریں گے، پھر یہ ان ممالک میں کارروائی کریں گے اور ان ممالک میں بیٹھ کر مثلا ترکی کو
ممکن ہے ترکی ہی اگلا ہدف ہو، چونکہ ترکی اگرچہ تہذیب میں ہر چیز میں یورپ نواز ہے، مغرب نواز ہے، لیکن پھر بھی ایک اسلامی ملک شمار ہوتا ہے. اس کے آئین میں ہے کہ یہ اسلامی نہیں ہے، پھر بھی چونکہ وہاں مسلمان رہتے ہیں سرزمین پر، مسلمان ملک شمار ہوتا ہے. جیسے بنگلہ دیش کے آئین میں ہے کہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے، اسلامی جمہوریہ نہیں لکھ سکتے بنگلہ دیش کو، لیکن چونکہ مسلمان رہتے ہیں اکثریت، لہذا مسلمان ملک کہلاتا ہے. عراق کے آئین میں ہے کہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے، نیا آئین جو عراق کا بنا ہے اس کے آئین میں ہے کہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے، مسلمان ملک ہے، اس کے اندر مسلمان رہتے ہیں. اور یہ تعجب ہے کہ یہ آئین بنا ہے، سب اس کو دیکھتے رہے ہیں، علماء وغیرہ، علماء و مذہبی اور مجاہدین، اور اس آئین میں یہ شک باقاعدہ رکھی گئی ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ نہیں ہے، یہ مسلمان نشین ملک ہے، مسلمان ملک ہے یہ، لہذا ایک جمہوری ریاست ہے، نہ اسلامی جمہوری ریاست ہے. چند ملک مسلمان جن کے آئین میں ہے کہ یہ اسلامی نہیں ہے، ان میں ترکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ مسلمان ہیں، ترکی طاقتور ہے، اور ترکی کی طاقت کسی وقت بھی پلٹا کھا سکتی ہے. ابھی داعش پرور ہے ترکی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر یہی رجحان ان کا کسی اور سمت میں رخ موڑ لے. ممکن ہے ترکی کی طرف رخ کر لیں یہ اور ترکی پر حملہ کر دیں، ممکن ہے ایران میں گھسا دیں ان کو اور ایران میں تعاقب کریں ان کا. پاکستان میں ان کا آنا یقینی ہے، پاکستان میں داعش آئے گی اور تعاقب کرتے ہوئے یہی جو لشکر بنا ہے یہ اس طرف آئیں گے. ایک احتمال یہ بھی ہے کہ امریکہ جو اہداف رکھتا ہے، یورپ بعض اوقات اپنے مطالبات پورے نہ ہونے کی وجہ سے یا ان اہداف میں یورپ کو شراکت نہیں دیتے. یہ امریکن آپس میں بھی رقابت ہے ان کے. مثلا عراق کے اندر انہوں نے کارروائی کی یورپ نے اور امریکہ نے مل کر، لیکن یورپ کو وہ مواقع نہیں دیے جو امریکہ کو ملے ہیں. یورپ کا اسلحہ کم بکتا ہے، امریکہ کا زیادہ بکتا ہے. یورپ کا تجارتی مال کم آتا ہے، امریکہ کا زیادہ آتا ہے. جہاں بھی محاذ کھولتے ہیں مل کر، لیکن بعد میں امریکن اس منڈی پر، اس راہ پر، اس ماحول پر قبضہ کر لیتے ہیں، یورپیوں کو اتنا حصہ نہیں ملتا. اس حصہ نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے امریکہ کو یہ تھریٹ کی ہوئی تھی کہ ہم شامل نہیں ہیں امریکہ کے ان پلاننگ کے اندر. اور چونکہ فرانس یورپی ممالک میں شیطان ترین ملک ہے، فرانس سب سے پرانا استعمار برطانیہ ہے، لیکن شیطنت میں فرانس آگے ہے. موجودہ حالات کے اندر فرانس کا زیادہ عمل دخل ہے. مثلا اسرائیل کا سب سے بڑا حامی ہے فرانس ہے، اور ایران کا سب سے بڑا دشمن فرانس ہے. سعودی عرب کا اسٹریٹجک پارٹنر فرانس بن جاتا ہے. داعش کا سپورٹر بڑا فرانس ہے. باقاعدہ اعداد و شمار ہیں ہر ملک سے کتنے داعش کے رکن ہیں. فرانس سے سب سے زیادہ، یورپی ممالک میں سب سے زیادہ لوگ فرانس سے آئے ہیں. فرانس کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے جوان مسلمان عرب اور غیر عرب جو نسلاً عرب تھے، یہ داعش کے اندر فرانس سے آئے ہیں. چونکہ لیڈ کرتا ہے فرانس، یورپ کا اپنے آپ کو ان تین ملکوں میں رقابت ہے، برطانیہ، جرمنی اور فرانس میں، کہ یورپ کا لیڈر کون ہے، یورپ کا امام کون ہے. جرمنی دعوے دار ہے ہمیں، فرانسیسی دعوے دار ہیں ہمیں، اور برطانیہ دعوے دار ہے کہ ہم ہیں. ان تینوں میں آپس میں یورپ کی لیڈرشپ پر سخت جنگ اور اختلاف ہے. لیکن جو کارروائیاں ہوتی ہیں یا سیاسی عالمی سیاست میں فرانس کا رول جرمنی سے زیادہ ہے. جرمنی پابندیوں کا ابھی تک شکار ہے جو عالمی جنگ کے بعد اس پر لگائی گئی تھیں کچھ پابندیاں، جس وجہ سے عالمی سیاست میں جرمنی کا اتنا کردار نہیں ہے. برطانیہ کا ہے، لیکن برطانیہ اپنے خاص طریقے سے مکاری سے سیاست کرتا ہے. فرانس امریکہ کا تقریباً سمجھا جاتا ہے کہ ہم فکر ہے، یورپ میں ہم فکر ملک سمجھا جاتا ہے. اس وجہ سے فرانس اگر تھوڑا ڈھیلا پڑ جائے تو امریکہ کی پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے. یہ کارروائی امریکہ
मुमकिन है अमेरिका ने करवाई हो ताकि फ्रांस को मजीद पाबंद करे और पीछे ना हटने दे। जिस तरह अभी फ्रांस ने अहद किया है, आज़म फिर मुसम्मम किया है, हम दाइश को नीस करेंगे, नाबूद करेंगे, और रूस के साथ इत्तेहाद किया है, और अब फ्रांस सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। खूब ये भी एक इम्कान है कि ये कार्रवाई अमेरिका ने करवाई हो फ्रांस के अंदर, ताकि कार्रवाई अमेरिका ने करवाई उससे मुराद नहीं कि अमेरिकियों से करवाई हो, चूंकि दाइश अमेरिकी लश्कर है, दाइश सऊदी लश्कर है। दाइश जो कार्रवाई करेगा उसके पीछे अमेरिका और सऊदी हैं, दोनों मौजूद हैं इसके पीछे। लिहाजा ये कार्रवाई इन्होंने करवा के और ये साबित किया है कि फ्रांस पीछे नहीं हट सकता। फ्रांस को हमारे साथ हर कदम में शामिल रहना होगा, एक पार्टनर, एक शरीक के तौर पर। चूंकि अफगानिस्तान में भी फ्रांस कोशिश कर रहा है कि बाहर निकले, इनके अपने मसाइल की वजह से, अपनी मुश्किलात की वजह से इस इत्तेहाद से बाहर आ जाए, और ये कार्रवाई करवा कर फ्रांस को दोबारा इस इत्तेहाद में बाकी रखने के लिए ये काम किया गया है। बाहर कैफ ये फितना जिसकी स्ट्रेटेजी ये है कि खुद जनी, अपना नुकसान करके दूसरे को नाबूद करो, अपनी खिड़की तोड़ के दूसरे का घर तबाह कर दो, अपने आप को मार के और उसको प्रचार करके फैला के जवाज बनाकर और अपने टारगेट को जाकर हिट करो, ये स्ट्रेटेजी शैतानी, उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। और कोई भी फितना उठे, ज़ाहिर दुनिया इस्लाम के खिलाफ है, जहान इस्लाम के खिलाफ है ये फितना, और दुनिया इस्लाम के खिलाफ जो फितना उठे पाकिस्तान उसमें पहले दर्जे पर होता है टारगेट के तौर पर। उन्हें पाकिस्तान से फवाइद भी चाहिए होते हैं फितने के लिए, और उन्हें पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचाना होता है। पाकिस्तान से ही सब कुछ लेते हैं और पाकिस्तान को ही सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं, और पाकिस्तान अब मजीद नुकसान तहम्मुल करने के काबिल नहीं है। जिस हद तक पहुंच गया है मुल्क, वो इससे ज्यादा अब तहम्मुल नहीं कर सकता। इससे ज्यादा पाकिस्तान को अगर इस तरह कार्रवाइयों में शामिल करके नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर पाकिस्तान में खुदा ना करे वो नुकसान होगा जो तलाफी ना हो सके। ये हमारे हुक्मरानों को और जिम्मेदारों को समझना चाहिए कि फितने के अंदर क्या रोल होना चाहिए इनका। फितने का हिस्सा ना बने, फितने में अपने मुल्क को बचाएं और अपनी कौम को बचाएं और दुनिया इस्लाम की फिक्र करें, न कि इन्हीं शयातीन को इनके जाल में और इनके नक्शे में फंस जाएं। जो ये चाहते हैं वही हम भी करते जाएं, इससे परहेज की जरूरत है। बाहर कैफ ये खतरनाक अमलियात व खतरनाक ऑपरेशन हुआ है पेरिस के अंदर, वह पेरिस के अंदर है, लेकिन नुकसान सारा दुनिया इस्लाम का होना है। मुकम्मल तौर पर मुसलमानों का नुकसान होना है। किसी मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे, किसी मुल्क को नीस्तो नाबूद करेंगे, उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और जिस तरह पहले मरहले के अंदर कई ममालिक डिस्टर्ब हुए, लीबिया अभी तक तबाही का शिकार है, दाखिली जंग आपस में, मिस्र अभी तक नापायदारी का शिकार है, और ट्यूनिस अभी तक नापायदारी का शिकार है। इसी तरह ये खिता अब इसकी लपेट में आ गया है। जहां भी कोई हरकत करेंगे इस नाम से, दाइश के नाम से, दौलत इस्लामी के नाम से, तालिबान के नाम से, अलकायदा के नाम से, ये इनके अपने बनाए हुए लश्कर हैं। और मुझे ताज्जुब है कि पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दहशतगर्द बनाने वालों का जिक्र नहीं आता। न मीडिया ये जिक्र करता है, न सरकारी महकमे ये बात करते हैं, न अखबारों में ये बात आती है, न सियासतदान, और न ही जिनकी गर्दन में ये डाला जा रहा है, क्योंकि दहशतगर्दी का हार मजहबियों के गर्दन में डाला जा रहा है कि मजहबी दुनिया दहशतगर्द है। ये भी तज़किरा नहीं करते कि दहशतगर्द बनाने वाला कौन है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा महफूज तबका दहशतगर्द बनाने वाले हैं, उनका कोई जिक्र किसी जगह पर नहीं होता। और जब तक ये तबका सामने नहीं आता दहशतगर्द बनाने वाले, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। यही सूरत हाल आलमी तौर पर है कि आज अमेरिका या
دیگر اس کے اذناب مل کر حملہ کرتے ہیں داعش پر، تو یہ دلیل نہیں کہ داعش کے ساتھ دشمنی ہے ان کی، یہ دلیل ہے کہ داعش کو بچانا چاہتے ہیں، یہ ان کا بڑا سرمایہ لگا ہوا لشکر ہے، اس کے ذریعے انہوں نے بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ سوریا میں آ کر ان کی اسٹریٹجی ناکام ہوئی ہے، آگے حزب اللہ جیسی دیوار آ گئی ہے، پہاڑ جس کو سر کرنا ان کے لیے دشوار ہو گیا ہے۔ اس لیے اب انہوں نے نیا نقشہ بنایا ہے اور نئی روح اس میں ڈالنے کے لیے یہ چال چلی ہے۔ یہ ہرگز امریکہ کبھی بھی داعش کے خلاف نہیں لڑ سکتا، فرانس کبھی بھی داعش کو نابود نہیں کرے گا، سعودی عرب کبھی بھی داعش کو نابود نہیں کرے گا، چونکہ انہی کا سرمایہ لگا ہوا ہے، انہی کی محنت ہے، انہی کا لگا ہوا پودا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے نہیں کاٹیں گے۔ اتنے احمق و اتنے بیوقوف نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری کاروائیاں ہیں تاکہ بہانہ و جواز ہو اس جنگ کو اگلے مرحلے میں اور اگلے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے یہ جواز بنایا جا رہا ہے کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ اس فتنے سے اور ہر فتنے سے امت اسلامیہ و ممالک اسلامیہ کو خداوند تعالیٰ محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ دعا گو ہیں بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں پروردگارہ، اپنے اسماء حسنہ کے صدقے پروردگارہ، بطفیل انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، خداوندہ امت اسلامیہ کو اس شر و ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو، اندرونی بیرونی ظالمین کو، غربی شرقی ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما۔ امریکہ، اسرائیل اور اس کے عاملین، اس کے مہرے پروردگارہ جو اس فتنے کے بانی ہیں مسلمان دنیا کے خلاف، پروردگارہ ان سب کو محو فرما، مسلمان دنیا کو بیداری و شعور عطا فرما، ان کے اندر وحدت و یگانگت قائم فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، حزب اللہ و دیگر مجاہدین اسلام جو ان شیاطین کے خلاف عراق میں، یمن میں، بحرین میں، جہاں بھی پروردگارہ مزاحمت کر رہے ہیں، ان سب کو کامیابی عطا فرما۔ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو نیست و نابود فرما، پیروان امیر المومنین، شیعیان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، عزاداران سید الشہداء بالخصوص سعودی عرب میں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، افغانستان و بالاخص پاکستان میں، پروردگارہ ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔